بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں علی رندھاوا آج اپنے پلیٹ فارم سے ایک بہت اہم بات کروں گا کہ یہ جو چولستانی نسل ہے ہم اسے کیوں پروموٹ کرتے ہیں اور ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ پاکستانی ڈیری انڈسٹری کو جتنے چیلنجز اس ٹائم آ رہے ہیں اس کا اس بریڈ میں حل موجود ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیونکہ لائف سٹاک سے جتنے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ شاید میری بات کو سمجھ سکیں کہ اگر ہم آج ہماری ڈیری انڈسٹری اس جگہ پہ موجود ہے کہ جہاں پہ ہم نہ دودھ پیدا کر سک رہے ہیں اور نہ ہم سستا دودھ پیدا کر سک رہے ہیں، تو آخر کچھ تو ہم نے غلط کیا ہے نا پچھلے سالوں میں، کچھ تو ہمارے میں کمیاں ہیں نا۔ اور سب سے بڑی کمی کیا ہے کہ ہم نے اپنے لوکل ریسورسز کو ویلیو نہیں کیا۔ ہم چل پڑے امپورٹڈ بریڈ پہ، ہم نے ڈالرز لگا کے جو کہ ہمارے ملک کے پاس کم ہیں، ہم نے بریڈ لاکھوں میں ایک گائے امپورٹ کی ڈالروں میں، اس کی خوراک ہم نے ڈالروں میں امپورٹ کی۔ ہمارا جو لوکل بندہ ہے وہ ابھی اس قسم کا نہیں ہے پڑھا لکھا کہ وہ اس کی چیزوں کو سمجھ سکے۔ ہم نے چھوٹے مڈ لیول لوگوں کا جو ہیں ان کو ہم نے ان کے بارے میں نہیں سوچا، ان کی میڈیسن باہر سے آ رہی ہے۔ تو یہ سارا ماڈل جو ہے ایک مکمل طور پر فلاپ ہو چکا ہے ہمارے ملک میں۔ ہمیں اپنے سے اگر ہم نہیں سیکھتے تو باقی ملکوں سے تو سیکھیں نا، کہ جو پچھلے کچھ سالوں میں جو انڈسٹریاں جو ملکوں نے لائف سٹاک میں ترقی کی ہے ان میں جیسے برازیل ہے، انہوں نے بھی اپنے لوکل ریسورسز کے استعمال کے لیے دیسی نسلوں کو پروان چڑھایا۔ تو میں کیوں چولستانی بریڈ کو پروموٹ کرتا ہوں؟ کیونکہ اس میں مجھے اپنے مسائل کا حل نظر آتا ہے۔ ابھی بھی یہ بریڈ پاکستان کی اکانومی میں بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہے جس کا کہ لوگوں کو اندازہ نہیں۔ لاکھوں میں جانور ہیں، لاکھوں میں بندے ہیں جو جن کا روزگار اس بریڈ سے جڑا ہوا ہے۔ تو ہمیں ان کے بارے میں کوئی پلان کرنا پڑے گا۔ سرمایہ دار طبقے نے جن کے پاس اور انڈسٹریاں موجود ہیں، جو ٹیکسٹائل مل کے مالکان ہیں، جو شوگر ملوں کے مالکان ہیں، ان کے لیے ہمیں ماڈل نہیں بنانا پڑے گا۔ صحیح ہے کہ آپ کسی سے پوچھ لیں، میرے سننے والے اس چیز سے ریلیٹ کریں گے کہ عام جس نے 10 20 25 50 گائیوں رکھنے والے نے امپورٹڈ بریڈ میں آگے کتنا نقصان کیا ہے۔ تو ہمیں دیکھیں ہمارا جو لوکل بریڈ ہے وہ ہمارے حالات سے لڑنا سیکھتی، اس کو جانتی ہے۔ جو ہمارے لوکل چارہ جات ہیں ان سے وہ بہتر پرفارم کرتی ہے۔ ہمارا جو کم جہاں ہمارا لینڈ ہے، جو بھی ہمارا فری گریزنگ ایریا ہے اس کو یوٹیلائز کرتی ہے، جو فصلوں کی باقیات بچتی ہے اسے یوٹیلائز کرتی ہے۔ یہ کتنا بڑا ایک اس کا حصہ ہے، اس کو ہم ویلیو نہیں کر رہے۔ بات کیا ہے کہ ہمیں کمپلیکسز ہیں، ہم کمپلیکس کا شکار ایک قوم ہے جو کہ صرف یہ دیکھتی ہے کہ دنیا کی دوسری سائڈ پہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے۔ انہوں نے تو اچھے فیصلے کیے ہیں، انہوں نے تو اپنے مطابق فیصلے کیے ہیں۔ ہم نے تو ایز اے کنٹری نہ اپنی ثقافت کو پروموٹ کیا، نہ اپنے لوگوں کو پروموٹ کیا، نہ اپنی بریڈز کو پروموٹ کیا۔ تو میں جو آج ادھر موجود ہوں، میں یہی چاہتا ہوں کہ ہم اپنے ایسے بزنس ماڈل بنائیں جو کہ ہمارے لوکل بریڈز کو سوٹ کرے اور جو ہمارے لوکل ماحول کو سوٹ کرے، جو ہمارے عام آدمی کو اس سے ریلیٹ کر سکے۔ ایک جو عام جس کا چرواہا ہے، جس نے پوری زندگی اس کی صدیوں سے اس پہ گزری ہے، وہ ایچ ایف بریڈ پہ نہیں آنے لگا، فریزین پہ۔ ہمیں ان کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ اور اگر ہم دیکھیں بات صرف یہ ہے کہ کوئی پڑھے لکھے لوگ جدت پسندی نہیں آئی، اگر اس میں تھوڑی سی آ جائے تو یہ ایک آپ کی سمجھے لائف سٹاک انڈسٹری کو ریولوشنرائز کر سکتے ہیں۔ اور اس میں مزید بھی کبھی بات کروں گا، لیکن میں تو تمام لوگوں کو کہوں گا کہ سوچیں، اپنا جو ہے نا فیزیبلٹی بنائیں، اکنامکس کو یوز کریں، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ کیا چیز جو ہے وہ سینس بناتی ہے اور کیا نہیں۔